مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسیر ہوا، اس کائنات کا وہ سب سے زیادہ امیر ہوا، اور وہ یہی سمجھا کہ محبوب کائنات نے سب سے زیادہ اگر کسی کو چاہا ہے تو مجھے چاہا ہے، اور سب سے زیادہ اگر کسی کو عطا کیا ہے تو مجھے کو عطا کیا ہے۔ خوشبختیوں کے آسمان پر ایک ایسی ہستی ناظرین جو رہتی دنیا تک مسلمانوں کی عقیدتوں کا محور و مرکز بنی رہے گی، جن پر دنیا کا ایک ایک مسلمان رہتی دنیا تک نازاں ہے، جن پر مدینہ پاک کی گلیاں بھی نازاں ہیں، جن پر مدینہ پاک کی فضائیں بھی نازاں ہیں، جن پر مدینہ پاک کا ایک ایک ذرہ نازاں ہے، جو ان 75 نفوس قدسیہ میں شامل ہیں جو بیت عقبہ ثانیہ میں سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جینے اور مرنے کا عہد کر کے آئے تھے، جن کی دعوت پر سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پاک تشریف لائے تھے، جن کے سر اقدس پر اس کائنات کے دولہ کی میزبانی و خدمت گزاری کا تاج سجا، جو میزبان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ٹائٹل سے نوازے گئے، جن کا گھر جلوہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منور ہوا، جن کے گھر کے در و دیوار حسن کائنات اور کائنات حسن کے حسن سے آشنا ہوئے، جن کے گھر کی فضائیں خوشبو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معطر ہوئیں، جن کا گھر محبوب کائنات کے مبارک قدم رنجہ فرمانے کی وجہ سے جن و انس و ملائکہ کی عقیدت و ادب کا مرکز بنا، جن کے گھر کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی بھی پہچانا کرتی تھی کہ جس وقت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ پاک میں آمد ہوئی تو جانثاروں کا جھرمٹ ساتھ تھا، اور ہر ایک کی یہ تمنا تھی کہ آج میرے بخت چمک جائیں، میرا گھر چمک جائے۔ سواری جوں آگے بڑھتی چلی جاتی تھی ناظرین، راستے میں انصار انتہائی جوش و مسرت کے ساتھ اونچنی کی مہار تھام کر عرض کرتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج آپ ہمارے گھر کو شرف نزول بخشیں، مگر جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فرماتے کہ اس کا راستہ چھوڑ دو، جس جگہ اللہ کو منظور ہوگا اسی جگہ میری اونٹنی بیٹھ جائے گی۔ بالآخر ناظرین ایک مکان کے سامنے اونٹنی بیٹھ گئی، سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سامان ایک غلام نے اتارا اور اٹھا کر اپنے گھر پر لے گئے۔ بظاہر یہ مکان حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، مگر یہ وہی مکان تھا ناظرین جو تبہ بادشاہ نے تقریباً 800 سال پہلے خاص طور پہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بنوایا تھا۔ تقریباً 7 ماہ تک وہ گھر نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چمکتا اور خوشبو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مہکتا رہا، یہاں تک کہ مسجد نبوی اور اس کے آس پاس کے جتنے بھی حجرے تھے ناظرین وہ تیار ہوئے۔ امہات المومنین کے ساتھ ان حجروں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیام فرما ہوئے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جن کے مجموعہ اخلاق میں 3 چیزیں سب سے زیادہ نمایاں ہیں، ایک حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دوسرا جوش ایمان، اور تیسرا حق گوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بے انتہا رفتوں سے نوازا تھا، انتہائی متقی و پرہیزگار، باہمت و بہادر، صبر و استقلال کے پہاڑ اور جذبہ جہاد سے آپ لبریز تھے۔ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو محبت تھی ناظرین، ہمیشہ سرکار علیہ السلام کے آداب کو وہ ملحوظ رکھتے تھے، اور وہ آداب ایسے تھے کہ وہ دیدنی تھے، شریعت کے بے انتہا پابند تھے۔ کوئی بھی ایسا کام جو شریعت کے خلاف ہوتے ہوئے دیکھتے تو فوراً اسے درست کر لیا کرتے تھے۔ غزوات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے کسی غزوے کی شرکت سے وہ محروم نہ رہے، بلکہ یوں کہیے کہ جان عالم پر ہر لمحے اپنی جان لٹانے کے لیے تیار رہتے تھے۔ 80 برس کی عمر میں وہ مصر کی راہ سے بحر روم کو عبور کرتے ہوئے قسطنطنیہ کی دیواروں کے نیچے اعلاء کلمت الحق میں مصروف تھے، یعنی ایک پرجوش مجاہد کی حیثیت سے آخری دم تک ہر سال جہاد میں حصہ لیتے رہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے دنوں میں مسجد نبوی کی امامت کرتے رہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ابتدائی دور خلافت میں مدینے کے گورنر بھی رہے، قسطنطنیہ کے مارکے میں بھی شرکت کی۔ بس یوں کہیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنا سب کچھ نچھاور کرنے کو تیار رہتے تھے۔ آغاز کرتے